بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو کیلنڈر کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ ایک سال 445 دن کا بھی گزرے تو کیا آپ مانیں گے؟ کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ سال 365 دن کا ہوتا ہے۔ اور کوئی اگر یہ کہے کہ ایک دفعہ 4 اکتوبر کے بعد 15 اکتوبر آ گیا تھا، جولائی اور اگست کو دو بادشاہوں نے بنایا تھا اور سال جنوری کی بجائے مارچ سے شروع ہوتا تھا۔ لیپ ایئر یعنی وہ سال جس میں فروری 29 دن کا ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہے کہ یہ 4 سال بعد آتا ہے، یہ کلیہ غلط ہے۔ اور پھر یہ سال کے مہینے یعنی جنوری، فروری، مارچ وغیرہ میں کوئی 30 دن کا، کوئی 31 دن کا اور کوئی 28، 29 دن کا کیوں ہوتا ہے؟ یہ مہینوں کا تصور کہاں سے آیا اور قدیم زمانے کا وہ کون سا کیلنڈر ہے جس کی بنیاد پر ہمارا کیلنڈر بنایا گیا؟ یہ سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ زمین پر آنے والے دن اور رات، سردی، گرمی، بہار اور خزاں جیسے موسموں کا آنا اور جانا، ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا ہونا، حتیٰ کہ سمندروں اور دریاؤں کے پانیوں میں اٹھنے والی طغیانیاں بھی زمین کی سورج کے گرد گردش کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ یعنی ان سب چیزوں کا تعلق زمین اور سورج کے ساتھ ہے۔ بالکل اسی طرح سال کے 12 مہینوں کے دنوں کے اندر پائے جانے والے فرق کا تعلق بھی زمین کی سورج کے گرد گردش کے ساتھ ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کو پتا ہے کہ زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر 365 دن اور 6 گھنٹے میں پورا کرتی ہے، اور یہ اپنے محور کے گرد ایک چکر 23.9 گھنٹے میں پورا کرتی ہے۔ اب اگر 365 کو برابر مہینوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو یہ صرف 5 اور 73 پر تقسیم ہو سکتا ہے، یعنی یہ 5 دن کا ایک مہینہ ہوتا اور سال میں 73 مہینے ہوتے، اور یہ 73 دن کا ایک مہینہ ہوتا اور سال میں صرف 5 مہینے ہوتے۔ دوسری طرف ہمارا چاند زمین کے گرد اپنا ایک چکر 29.5 دن میں پورا کرتا ہے۔ اس بنیادی تعارف کے بعد ہمیں اپنے کیلنڈر، جسے گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں، اس کے بارے میں جاننے کے لیے اس کی پرانی تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ گریگورین کیلنڈر جولین کیلنڈر کی تبدیل شدہ شکل ہے، اور جولین کیلنڈر بھی قدیم رومی کیلنڈر کو تبدیل کر کے بنایا گیا تھا۔ قدیم رومیوں نے مہینوں کا تصور چاند کی گردش سے لیا تھا، جو کہ 29.5 دن میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے، اور یہ 365 دن پر پورا تقسیم نہیں ہوتا، جو کہ زمین کی سورج کے گرد گردش کا دورانیہ ہے۔ اس طرح قدیم رومیوں نے جو مہینے بنائے تھے وہ چاند کی گردش کے حساب سے تھے، جن میں ہر مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا تھا۔ پھر رومیوں نے یونانی تہذیب سے ایک فلسفہ ادھار لے کر سال کے 10 مہینے بھی بنائے تھے، جس سے کہ سال میں 60 دن بغیر کسی نام کے ہوتے تھے، اور یہ سال مارچ سے شروع ہوتا تھا۔ ان 10 مہینوں کے نام مارشیس، اپریلیس، مایوس، جونیس، کوئنٹیلیس، سکسٹیلیس، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر تھے۔ لاطینی زبان میں کوئنٹیلیس، سکسٹیلیس، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر سے مراد 5، 6، 7، 8، 9 اور 10 ہیں۔ باقی کے 60 دنوں کو بھی نام دینے کے لیے 700 قبل مسیح میں نوما کے دور حکومت میں جنوری کو سال کے شروع میں اور فروری کو سال کے اخیر میں شامل کر دیا گیا۔ 452 قبل مسیح تک یہ کیلنڈر ہی چلتا رہا، پھر ایک کونسل نے فروری کو جنوری کے بعد کر دیا۔ جولیس سیزر نے 46 قبل مسیح میں رومی کیلنڈر میں کچھ تبدیلیاں کی اور سال کو 365 دن اور 6 گھنٹے کا کرتے ہوئے ہر مہینے کو 30 یا 31 دن کا بنایا، سوائے فروری کے جو کہ 29 دن کا ہی رہنے دیا، اور جو 4 سال بعد 30 دن کا ہو جاتا تھا۔ اس تصحیح کی خاطر پرانے فرق کو ختم کرنے کے لیے 46 قبل مسیح کا سال 445 دن کا سال بنا دیا گیا، اور یہ سال جنوری سے شروع ہوتا تھا، جو ایک دیوتا کا نام تھا جسے آغاز اور انجام کا دیوتا کہا جاتا تھا۔ جولیس سیزر کے مرنے کے بعد کوئنٹیلیس کو اس کی یاد میں جولیس کا نام دے دیا گیا، اور پھر اس کے بعد آنے والے حکمران اگسٹس سیزر کی وفات کے بعد اس کی یاد میں سیکسٹیلیس مہینے کو اگسٹس کا نام دے دیا گیا، جو کہ ترتیب کے لحاظ سے 30 دن کا بنتا تھا۔ فروری سے ایک دن لے کر اگسٹس میں شامل کر دیا گیا اور اسے جولیس کے برابر 31 دن کا کر دیا گیا۔ 1582 تک یہی کیلنڈر چلتا رہا، اور 1582 میں جولین کیلنڈر میں پایا جانے والا فرق، جس کے مطابق زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر 365 دن اور 6 گھنٹے میں پورا کرتی تھی، اسے تبدیل کر کے حقیقی وقت کے مطابق کر دیا گیا۔
کیونکہ زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر 365 دن 5 گھنٹے اور 49 منٹ میں پورا کرتی ہے، اور اس طرح جولین کیلنڈر میں ہر سال آنے والا 11 منٹ کا فرق ختم کر دیا گیا، کیونکہ اس فرق سے عیسائیوں کا ایسٹر کا تہوار پیچھے کی طرف سرکتا جا رہا تھا۔ یہ کیلنڈر پوپ گریگوری ہشتم کی سربراہی میں بنایا گیا تھا، اس لیے اسے گریگورین کیلنڈر کا نام دے دیا گیا، اور جولین کیلنڈر میں آنے والے فرق کو ختم کرنے کے لیے جمعرات 4 اکتوبر 1582 کے بعد اگلا دن جمعہ 5 اکتوبر کی بجائے جمعہ 15 اکتوبر 1582 بنا دیا گیا، اور لیپ ایئر یعنی ہر 4 سال بعد آنے والا وہ سال جس میں فروری 29 دن کا ہوتا تھا، اسے پوری صدی ختم ہونے پر 28 دن کا کر دیا، سوائے اس کے جو صدی 400 پر پوری تقسیم ہو جائے، یعنی 1700 1800 1900 میں فروری 29 دن کا نہیں تھا بلکہ سن 2000 میں فروری 29 دن کا تھا، اور اسی طرح سن 2100 2200 2300 میں بھی فروری 28 دن کا ہوگا، جبکہ 2400 میں فروری 29 دن کا ہو جائے گا۔ شروع میں ساری دنیا نے اس کیلنڈر کو قبول نہیں کیا تھا، اور دنیا کے کچھ ممالک جن میں برطانیہ بھی شامل تھا وہاں سال مارچ سے ہی شروع ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہی گریگورین کیلنڈر دنیا میں سب سے زیادہ چلنا شروع ہو گیا، اور آج پوری دنیا میں یہی گریگورین کیلنڈر ہی چل رہا ہے۔